بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، ہم آپ کو اپنے چینل اسلامک وظائف آفیشل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک نہایت ہی اہم ٹاپک پر جو کہ میاں بیوی کے ازدواجی زندگی سے متعلق ہے، اور یہ مسئلہ ایک عام مسئلہ ہے جس کی شکایت اکثر مرد کو اور اکثر خواتین کو ہوتی ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ شادی کے کچھ ہی عرصے کے بعد میاں کو بیوی بری لگنے لگتی ہے اور بیوی کو اپنے شوہر سے یہ شکایت ہوتی ہے کہ وہ ان پر توجہ نہیں دیتے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان کیا ہے، یہ ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے، لہٰذا آپ نے ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ دوستوں، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہماری آئندہ کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں، اور ویڈیو کو لائک بھی کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ دوستوں، مشہور کہاوت ہے کہ میاں بیوی گاڑی کے دو پہیوں کی طرح ہوتے ہیں، ایک پہیہ خراب ہو جائے تو گاڑی کا چلنا ممکن نہیں رہتا۔ شادی ایک مضبوط بندھن ہے، صرف نکاح کے 3 بول آپ کی پوری زندگی بدل دیتے ہیں، اور آپ اپنا سب کچھ اپنی شریک حیات کے نام کر دیتے ہیں، مگر اس قدر مضبوط بندھن انتہائی نازک ڈور سے بندھا ہوتا ہے، اور یہ ڈور کسی ایک کوتاہی، جلد بازی اور بے وقوفی سے ٹوٹ بھی سکتی ہے، لہٰذا اس ڈور کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ یاد رہے، یہ ایسا رشتہ ہے جس میں رب کائنات نے خیر ہی خیر ڈالی ہے، جو محبت، خلوص، احساس، ہمدردی، وفاداری اور ایک دوسرے کے لیے قربانی جیسے جذبات سے لبریز ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج شیطان نے اپنی شاطرانہ چالوں سے اس مقدس رشتے میں بد اعتمادی، نفرت، کینہ، بغض، فساد، بے توقیری، بے وفائی کے بیج بو کر اس رشتے کی بے حرمتی کو نہ صرف تار تار کیا بلکہ اس کی افادیت کو بھی کھو دیا۔ آج دیکھا جائے تو صورتحال یہ ہے کہ زندگی بھر ساتھ چلنے والوں کا آج 2 منٹ ساتھ بیٹھنا محال نظر آتا ہے۔ بد اعتمادی کا عنصر اس قدر غالب ہو چکا ہے کہ ہر گھر سازشوں کی آماجگاہ بن چکا ہے۔ لڑائی، جھگڑا، فساد ہر طرف ڈیرے جمائے ہوئے ہیں۔ ایک دوسرے کی عظمت کی قسم اٹھانے والے صبح سے شام تک ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں کوشاں ہیں۔ زندگی بھر ایک دوسرے کا سہارا بننے والے میاں بیوی آج اپنی اولادوں کو ایک دوسرے سے بد ظن کرتے دکھائی دیتے ہیں، جس کے بچوں پر انتہائی منفی اثرات پڑ رہے ہیں۔ ایسے بچے بڑے ہو کر نہ باپ کے رہتے ہیں اور نہ ہی ماں کے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بیشتر گھروں میں نہ ہی سکون ہے اور نہ ہی خیر و برکت ہے۔ ٹھیک پرورش نہ ہونے کے سبب نئی نسل ذہنی دباؤ اور الجھاؤ کا شکار ہے۔ غرض یہ ہے کہ آج کسی گھر میں راحت و سکون میسر نہیں۔ یقین سے جڑے محبت کے اس رشتے کو اس نہج پر لانے میں جہاں ایک جانب انسان کے سب سے بڑے دشمن شیطان مردود کی کار فرمائی ہے، وہیں اس کے بہکاوے میں آ کر میاں بیوی کے رشتے میں دراڑ ڈالنے والے دونوں جانب سے قریبی رفقا بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں، جن کی ہمہ وقت یہ کوشش ہوتی ہے کہ دونوں کی ذاتی زندگی میں دخل اندازی کر کے اپنی موجودگی اور مرتبیت کا احساس دلاتے رہے، تاکہ کسی بھی طرح سے دونوں میں ایکا قائم نہ ہو سکے اور دونوں اپنے فیصلے کرنے میں آزاد نہ ہو سکیں۔ دونوں کو آپس میں الجھائے رکھنا ہی اکثر دونوں جانب کے رشتہ داروں کی یہ کوشش ہوتی ہے۔ بظاہر تو یہ سب کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے دونوں جانب کے رفقا ان کے ساتھ انتہائی مخلص ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں بیوی میکے کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر آتی ہے تو شوہر اپنے پیاروں کے ساتھ کھڑا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن کہیں بھی دونوں ایک ساتھ کھڑے نظر نہیں آتے، جبکہ اس طرح دونوں کے اندر سے خلوص اور محبت کا جذبہ ختم ہو کر صرف مطلب رہ جاتا ہے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہوتے ہیں۔ لہٰذا اسی مطلب پرستی کے سہارے یہ اپنی زندگیاں گزارنے پر مجبور ہوتے ہیں، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بے رنگ ہوتی چلی جاتی ہے۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک با اعتماد زندگی گزاریں، اور دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ دنیا کے اس عظیم رشتے کی فضیلت کو سمجھیں، اس رشتے کے ساتھ انصاف کریں۔
اپنے شریک حیات کی قدر کریں، اس کو عزت دیں اور سب سے بڑھ کر اسے جانیں، کیونکہ وہ ہی آپ کے لیے سب سے بڑھ کر ہے۔ یقین جانیے آپ کا جیون ساتھی، آپ کا بہترین دوست، آپ کا سچا پیار اور دنیا میں سب سے زیادہ وفادار ہے۔ بس دونوں جانب سے اس رشتے کے ساتھ انصاف کرنے کی ضرورت ہے۔ دوستو چلیے اب بات کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان کی جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کے جواب میں عرض کیا جس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا تھا کہ شادی کا کچھ عرصہ گزر چکا اور مجھے اب اپنی بیوی اچھی کیوں نہیں لگتی۔ تو ہماری پیاری بہنیں اور بھائی اس بات کو غور سے سن لیں کہ جو جواب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا اس میں بڑی ہی حکمت اور نصیحت پنہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو جواب دیا، اکثر اس طرح ہوتا ہے انسان کے پاس جو نعمت نہیں ہوتی وہ اس کی تمنا کرتا ہے، اور جب اس کو وہ نعمت مل جاتی ہے تو پھر وہ اس نعمت پر ناشکری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر تم غور کرو تو اللہ کی ہزاروں عام نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، مثال کے طور پر آنکھیں، کان، ہاتھ، پاؤں وغیرہ، لیکن ان نعمتوں کو 24 گھنٹے استعمال کرنے کے باوجود بھی ہم ان کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی کی شادی نہیں ہوتی تو وہ اس کی تمنا کرتا ہے کہ اس کی شادی ہو جائے، لیکن جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ کچھ عرصہ رہ لیتا ہے تو پھر وہ اس کے علاوہ کی تمنا کرنے لگتا ہے جو کہ اللہ کی ناشکری ہے۔ اور یاد رکھو جب تمہارا یہ یقین ہو جائے کہ یہ تمہاری بیوی کے ساتھ شادی ہونا اللہ کا فیصلہ تھا اور اللہ جو کرتا ہے وہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوتاہی یا کمی کی گنجائش نہیں، تو پھر تم کبھی بھی ایسا نہ سوچو۔ اور اگر تم اللہ کے فیصلے سے خوش نہیں ہوگے تو تم ایسا سوچو گے جو کہ سراسر گناہ ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندے کے لیے فیصلہ کرتا ہے، اس میں اس کے لیے خیر ہوتی ہے، اگرچہ بظاہر اس کو وہ پسند ہو یا نہ ہو۔ اللہ کی ذات حکیم ذات ہے، وہ بہتر جانتی ہے کہ اس نے اپنے بندے کو کیا عطا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ یہ انسان کی اللہ پر یقین نہ کرنے اور اللہ کے ساتھ محبت میں کمی کی نشانی ہے کہ وہ اللہ کے فیصلوں میں خوش نہ ہو۔ یہاں پر ہم اپنی بہنوں اور بھائیوں کے لیے کچھ ایسی ٹپس کا ذکر کرتے ہیں جو کہ میاں بیوی کے مابین خوشگوار زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اگر میاں بیوی کے تعلقات خوش ہوں گے تو زندگی جنت ہوگی، لیکن بعض اوقات ایسی باتیں ہو جاتی ہیں کہ ایک مضبوط رشتہ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ آئیں آپ کو بتاتے ہیں کہ اس رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے ضروری کیا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جو سب سے اہم چیز ہے وہ ایک دوسرے کے لیے فکر کرنا ہے۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی دوسرے کا خیال نہیں رکھے گا تو یہ رشتے میں دراڑ کا آغاز ہے۔ ایک دوسرے پر اعتماد ہی رشتے میں مضبوطی کی ضمانت ہے، لیکن اگر اعتماد میں کمی آنے لگے تو پھر جان لیں کہ اب رشتہ ٹوٹنے کی جانب گامزن ہے۔ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن اس غلطی کو معاف کر دینا ایک اچھی چیز ہے، اور ہمارا مذہب بھی ہمیں درگزر کا سبق سکھاتا ہے۔ میاں بیوی کے تعلق میں تو اس بات کا خاص خیال ہوتا ہے کہ کسی غلطی پر ایک دوسرے کو طنز نہ کیا جائے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کا رشتہ جلد کمزور ہونے لگے گا، کیونکہ یہ انسانی جبلت ہے کہ اسے طنز بالکل بھی پسند نہیں ہوتا۔ میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہیں اور مل جل کر گھر چلانا دونوں کی ہی ذمہ داری ہے۔ اگر میاں کما کر لائے اور بیوی فضول خرچی کرے یا بیوی کام کرنے کے بجائے گھر میں ہی پڑی رہے تو دونوں صورتوں میں مالی مسائل پیدا ہوتے ہیں اور گھر میں ناچاکی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ایسی صورتحال سے بچا جائے، ورنہ رشتہ کمزور ہو جائے گا۔ بلا وجہ شک کی وجہ سے بھی کئی گھر برباد ہوتے ہیں، لہٰذا آپ کو اس عادت سے دور رہنا ہوگا، ورنہ رشتہ نبھانے میں کافی مشکل پیش آئے گی۔ دوستوں، یہ کچھ مفید مشورے جو کہ آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے تاکہ اگر آپ ایسی صورتحال سے دوچار ہیں تو اس سے باہر آئیں اور ایک دوسرے کے ساتھ سمجھوتا کر کے خوشگوار زندگی گزاریں، اللہ کا شکر ادا کریں اور ہمیشہ اللہ کے فیصلوں میں راضی رہا کریں۔
ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔